أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی دعوت اور دین کی محنت کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے اطاعت، اس کے حکموں کی تابعداری اور جو حقوق اللہ نے قائم کیے ہیں زندگیوں میں، انفرادی اجتماعی، ان تمام باتوں کی رعایت کرنا اور اس کو سنبھالنا اور اس کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف بلانے کا. اللہ کی طرف بلاؤ تو اللہ تو موجود ہے ہر جگہ، اس کی قدرت موجود ہے ہر جگہ، اس کی رحمت موجود ہے ہر جگہ. ہاں، تو اللہ کی طرف بلانا کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، کرنے کے لحاظ سے، نہ کرنے کے لحاظ سے، اللہ کے اپنے حقوق کے لحاظ سے، نبی کے حقوق کے لحاظ سے، پھر آپس کے حقوق کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں سے نمٹنا. ہاں، یہ مقصد ہے دعوت اور تبلیغ کا. اس کی یہ آسان صورت ہے استعداد پیدا کرنے کے لیے. اصل تو اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہے، اپنے اندر صلاحیت اور طاقت پیدا کرنی ہے، اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر کے یہ چیزیں زندگیوں میں لانی بھی ہے اور دنیا میں بھی لانی ہے. کیونکہ ان ساری باتوں کے ہم امین ہے، یہ امانت ہمارے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمارے اوپر چھوڑی ہے. قرآن کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے، اپنی سنتوں کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے، اپنے دین کو بھی ہمارے اوپر چھوڑا ہے. اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اپنے عمل سے بھی سنبھالیں گے اور اس کے مددگار بھی بنیں گے. اپنے دین کو اپنے عمل سے سنبھالنا یعنی اپنی انفرادی زندگیوں میں دینداری لانا. کیونکہ انفرادی زندگی کا حساب وہ قبر ہے. قبر میں آدمی کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی، وہ اکیلا ہوگا. اپنے قبر میں میت اکیلا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے وہ کہ اپنا دین بتاؤ.
تو ایک زندگی ہماری انفرادی ہے، ایک زندگی ہماری اجتماعی ہے. تو انفرادی زندگیوں کا بھی دین ہے اور اجتماعی زندگیوں کا بھی دین ہے. اس انفرادی زندگی کا دین یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرے، کیونکہ نبی کو نمونہ بنا کر کے دیا ہے. تو اپنی اپنی حالت کے حساب سے وہ نمونے سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور اس اتباع کیا جائے گا. کہ نبی آتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ زندگی کا مقصد سمجھاوے اور اس مقصد میں پورا اترنے کے لیے طریقہ کار بھی بتاوے. کہ زندگی کا جو مقصد اللہ نے ٹھہرایا ہے، ہمارا زندگی کا مقصد ہمارا یہ ٹھہرایا گیا ہے، اور اللہ اعلان یہ بات ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. جو بات یہ اصل ہے، کیونکہ یہ دو مخلوق بڑی ہے جن سے معاملہ ہے حساب کتاب کا، جنت جہنم کا، جنات اور انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو بھی تبلیغ فرماتے تھے، ان کے اجتماع کرتے تھے. جنتوں کے وہ بھی آتے تھے. ہاں، کیوں کہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں. حساب کتاب جناتوں سے بھی ہے، حساب کتاب انسانوں سے بھی ہے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہے تم دونوں کے لیے، میں ان قریب فارغ ہوتا ہوں، حساب کتاب کے لیے دیکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ دو مخلوق ہے انسانوں کی اور جناتوں کی، ان کے ذمے اللہ نے ذمہ داریاں کی ہیں. اس لیے دعوت اور تبلیغ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا اور اسے پورا کرنے کا، اور جو چیزیں مٹی ہوئی ہے اس کو زندہ کرنے کا نام ہے. ہاں، کہ جو چیزیں مٹ جائیں زمانے کے جہالت کے گرد و غبار سے، تو اس کو صاف کر کے پھر اس کو دوبارہ لاؤ، زندگیوں میں لاؤ. اس لیے امت کے ذمے دو کام کیے ہیں. ایک کام امت کے ذمے یہ کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے انفرادی زندگی کو استقامت کے ساتھ گزارے، یعنی اپنے آپ کو پابند کر کے رکھے. جیسے مریض اپنے آپ کو پابند کر کے رکھتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے. مریض تو ایک ذمہ داری میرے دوستو ہمارے اوپر ہے استقامت کی، کہ اپنے دین کے پابند بنو. کیونکہ ہر ایک کی حالت الگ الگ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. ہاں، ہر ایک کی حالت الگ الگ ہے. اس لیے اپنے اپنی حالت اور نوعیت کو دیکھ کر کے اپنی دینداری کی حفاظت کرو. یہ استقامت ہے. یہ استقامت ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. استقامت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں انسانوں پر، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اجتماعی حالات آتے ہیں، انفرادی حالات آتے ہیں، معاشرتی حالات بھی آتے ہیں. یہ مختلف حالات آتے ہیں. یہاں دنیا حالات کر رہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. تو یہ حالات کا گھر ہے. تو سوال یہ ہے کہ حالات میں کیسے زندگی گزارے؟ کہ حال دیکھ کر زندگی گزاریں کہ بھائی ہمارا تو یاد ہم تو یہ کریں گے، ہمارا یاد ہم یہ کریں گے، کہنا ایسا نہیں ہے. حال دیکھ کر زندگی نہیں گزاری جائے گی، حکم دیکھ کر زندگی گزاری جائے گی. یہ ہوتی ہے تبلیغ. کہ ہر مسلمان یہ دیکھے ہر حال میں کہ میری طرف خدا کا کیا حکم ہے، میری طرف خدا کا کیا حکم ہے.
تو آدمی کی حالتیں ہوتی ہیں، آدمی اطاعت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، معصیت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور مصیبت میں بھی ہوتا ہے، راحت میں بھی ہوتا ہے۔ یہ چار حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں بات؟ تو خدا نہ خواستہ آدمی معصیت اور گناہ میں ہے تو اس کا دین یہ ہے کہ وہ معصیت اور گناہ سے توبہ کر لے، یہ اس کا دین۔ جیسے ہر مریض کی الگ الگ دوا ہوتی ہے نا، ایک آدمی گناہ میں ہے، اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، کیونکہ ہر آدمی کا گناہ اس کی ہلاکت ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس کی ہلاکت ہے کہ یہ گناہ اسے ہلاک کرے گا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ معصیت اور گناہ میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں سے نکال دے، توبہ کرے، پوچھے، معلوم کرے۔ ہاں، حکم ہے کہ تم جانتے نہیں ہو تو معلوم کرو، کہ حکم اللہ کا ہے کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو تم جاننے والوں سے معلوم کیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں، کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم جانتے نہ ہو۔ پوچھو، جیسے دنیا کے کاموں کو پوچھتے ہو، دنیا کے کاموں کو لوگ پوچھتے نہیں پوچھتے۔ ہاں، ایک اجنبی آتا ہے، باہر کے ملک کا آتا ہے، اس کو کہیں جانا ہے تو وہ ملک والوں سے پوچھا، پولیس والوں سے پوچھے گا ہاں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو کہاں طریقہ ہے دنیا والوں کا کہ وہ پوچھ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی میرے بھائیوں یہی حکم ہے کہ دین کے بارے میں اس کے پوچھا کرو، معلوم کیا کرو، تاکہ تمہیں صحیح چیز معلوم۔ صحیح بتانے والے بہت ہوتے ہیں، یہ ان کی کمی نہیں ہوتی بتانے والوں کی، بتائیں گے لوگ کہ پوچھو، صحیح چیز معلوم کرو تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے۔ کبھی ذمہ داری ہوتی ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے پوچھنے میں، کبھی ضرورت کی وجہ پوچھنا پڑتا ہے، کبھی ذمہ داری کی وجہ پوچھنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو دونوں وجہوں سے پوچھے تاکہ صحیح چیز معلوم ہو جائے۔ تو دین میں بھی یہی کام ہے کہ اپنے دین کی باتوں کو پوچھنا، اپنے دین کی باتوں کو سیکھنا، سکھانا، جن کے اوپر سکھانا ممکن ہو ان کو سکھانا، اور سیکھنے کی دعوت دینا، بھائی سیکھو اس کو، یہ کام کی چیز ہے، کامیابی کی چیز ہے، یہ ذمہ داری ہے، تاکہ زندگیوں میں یہ دین آئے۔ ہاں، اصل زندگی جو دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اطاعت کی زندگی چاہتے ہیں۔ کون سی؟ کہ اپنی زندگی کو اطاعت والی بناؤ۔ آدمی دو چیزوں کی اطاعت کرتا ہے، ایک اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے کہ جو جی میں آگے کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو جی میں آگے کرے، اسے منع کیا گیا کہ جو جی میں آگے کرے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ زندگی امانت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو ادھر ادھر ڈال دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر زندگی کے جو اسباب اللہ نے دیے ہیں وہ بھی امانت ہے، ہماری نہیں ہے۔ مال دیا ہے تو مال امانت ہے، مال کیا ہے؟ امانت۔ کہ امانت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ مال امانت ہے، تو امانت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ امانت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ کتنے؟ دو۔ کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا؟
حدیثوں میں جی ہاں کہ مال کے بارے میں 2 سوال، دوسری 2 سوال میں ایک سوال ہے، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی وغیرہ، اور مال کے بارے میں 2 سوال، مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا. جی ہاں تو 5 سوال ہے نا، تو اس میں یہ بنیادی ہے. تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی یہ چیزیں ہمارے پاس اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانتیں ہیں. اسی نے دی ہے بغیر مانگے. ہاں بغیر مانگے بہت سی چیزیں دی، پھر مانگنے سے بھی بہت چیزیں دی. بغیر مانگے بڑی بڑی چیزیں بغیر مانگے دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیا، مال دیا، اولاد دیا، زندگی دی، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ بغیر مانگے ملی. کوئی مانگنے نہیں گیا کہ مجھے اتنے سال کی زندگی دو، یہ نہیں، وہ اس کے لیے لکھی گئی ہے پہلے سے، اتنی زندگی اس کو دے دی، وہ دے دیتے. تو اللہ کی طرف یہ چیزیں دی گئی ہے ہم کو، یہ بتایا گیا ہے. اور اس کا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے. ہاں جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے. رات دن بدلتے رہتے ہیں، ایسے ہی حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. ہاں دینے کے حالات، لینے کے حالات بھی آتے ہیں، کبھی لینے کے حالات آتے ہیں، کبھی دینے کے حالات. دیتے ہیں تو خوب دیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں تو خوب لے لیتے ہیں. ہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، تو کس کی ہیں؟ کہ اللہ کی. وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. تمہارے ساتھ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے. ورنہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے، حق کا پتلا ہے، اس کا کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نعمتوں سے ڈھانپا ہے. یہ کہا کہ اپنے نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے. اتنی نعمتیں کوئی نہیں لے سکتا سوائے اللہ کے. آدمی گن نہیں سکتا اتنی نعمتیں ہیں. بعض چیزوں کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا، وہ نعمت ہوتی ہے. ہاں بعض چیزوں کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے، بعض چیزوں کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا. جو دونوں قسم کی چیزیں اللہ دیتے ہیں. تو اللہ کا کام ایک ہے دینا. جی ہاں دنیا میں راحت دینا، راحت کے اسباب دینا، یہ ایک کام. دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو جس طرح یہ اسباب دیتے ہیں، اپنے احکام بھی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اپنے احکام، اپنا دین بھی دیتے ہیں. یہ دین لو، نبیوں کے ذریعے سے دین آتا ہے. نبیوں کے ذریعے سے ان کو دین دیا جاتا ہے کہ نبی دعوت دے گا دین کی، پھر دین سکھائے گا، اور دین سکھا کر اس کا کام پورا کر کے پھر چلا جائے گا. تو جس طرح دوسری نعمتیں آتی ہیں، اس طرح اللہ کی طرف سے ہمارے پاس دین بھی آتا ہے، اور وہی اصل ہے. وہی اصل ہے. اصل کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. حدیث شریف میں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ ساری دنیا تو تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے. سمجھ نہیں ہے؟ مال، متاع، اولاد سب تمہارے لیے پیدا کیا. دیکھا یہ دنیا ساری تمہارے لیے پیدا کی.
لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ دونوں باتوں کی خبر دی، اور خبر دے کر پھر دعوت دی. کیا دعوت دی؟ یہ دعوت دی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو دنیا اللہ کی طرف سے ملی ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے، کیونکہ تو اس کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو اس کو آخرت کے لیے بنایا ہے، تو جو دنیا ملی ہے اس سے آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور اپنا حصہ مت بھول جا. یوں کا آدمی اپنے بچوں کو سوچتا ہے، بیٹوں کا، پوتوں کا، سب کو سوچتا ہے ان کا ہو جائے، ان کا ہو جائے، اور اپنا بھول جاتا ہے. ہاں تو کہا اپنا حصہ مت بھول جا، اپنا حصہ بنا لے. اگر تو اپنا حصہ نہیں بنائے گا تو پھر کوئی نہیں بنائے گا. پھر کوئی پوچھتا نہیں، بھول جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں دفنانے کے بعد. ہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے دفن کرنے والوں کے ساتھ. جب یہ لوگ فارغ کو مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑے اور جانے لگے تو وہ فرشتہ مٹی اٹھا کر ان پر ڈالتا ہے، جاؤ اس کو بھول جانا. تو وہ بھول جاتے ہیں. کوئی تمہارے والد کا انتقال کون سی تاریخ میں ہوا تھا کہ پتہ نہیں، ان کی قبر کہاں ہے کہ پتہ نہیں. یہ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ ان کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اس کو بھول جائیں گے، لیکن تو اپنا حصہ مت بھول جانا. فلا تنسى نصیبک من الدنیا، تو اپنی دنیا سے اپنے آخرت میں لے جا، تو مت بھولنا، یہ تجھے بھول جائیں گے. یہ دعوت ہے کہ ہر آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنا لے، اس کو نہ بھولے. وہ اگر یہ بھول جائے گا تو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. اس لیے نبیوں کی دعوت میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے. ہاں جی ہاں، کہ ہر آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے. اور آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے کہ بغیر دین کے آخرت نہیں بنے گی. بغیر دین کے آخرت نہیں ملے گی. چاہے جتنی محنت کر لے، جتنی عبادت کر لے، دین سے ہٹ کر جتنی عبادت کرے وہ کچھ کام نہیں آئے گی. دین کے ساتھ جو چیز ہوگی وہ کام آئے گی. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ملا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، شریعت دی، حکم دیا کہ اے نبی آپ اس دین اور شریعت کے پابند رہیں. دوسرا حکم یہ دیا کہ جو آپ کی امت ہے وہ بھی اس دین اور شریعت کی پابندی کریں. آپ خود بھی پابند رہیں اور جو آپ کی امت ہے وہ بھی پابند ہے. تو یہ ہے اصل تقاضا کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو آپ خود اس کے پابند. کیونکہ آپ اس کے داعی ہیں، آپ اس کے مبلغ ہیں. تو جب آپ پابند نہیں ہوں گے تو کون پابند ہوگا؟ ہاں کہ جو اصل ہے وہ پابند نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کی پابند کرنے میں سب سے آگے ہیں. حضور فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ نہیں کہ ہم تو نبی ہیں، اللہ ہیں، ہم تو اپنائیت ہے کہ اپنائیت نہیں چلے گی. ہوتے
کسی نے اپنا یہ ناپسند کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہاں اس لیے آپ فرماتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ہاں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ اپنا تعارف کرایا ہے، تعریف نہیں کی ہے. یہ اپنا تعارف اس لیے کرایا ہے کہ امت کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے معاملے میں چوکس رہے. صحابہ میں سب زیادہ ڈرنے والا ہوں، تو ڈرنے والا چوکس سے تو رہتا ہے یا غافل رہتا ہے؟ تو یہ کہ ہر آدمی اپنے دین کے معاملے میں چوکس رہے اور اپنے آپ کو پابند کرے. ہاں تو دین سے نفع ہوگا. اس کی چوکس رہنے اور پابند ہونے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو تبلیغ کرے اور تعلیم دے. کیونکہ جب ان کو معلوم نہیں ہوگا تو کیا تابع داری کریں گے، کیا پابندی کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری اس کام کے ذریعے سے وہ ہے، یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آوے، یعنی ہم دین سیکھیں. پروگرام اصل نہیں ہے، پابندی اصل ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں کہ پروگراموں کی وجہ سے پابندی میں کمیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں، بہت پروگرام اصل نہیں ہے، پابندی اصل ہے. سمجھنا ہے بات؟ پروگرام تو اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ہر عمل کی جگہ رہے، اس لیے پروگرام ہوتا ہے، ورنہ پروگرام اصل نہیں ہوتے. اصل تو کہ اصل اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا. اسے حکم دیا گیا ہے نبی کو کہ آپ استقامت کے ساتھ رہیں، پابندی کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ سارے کے سارے قیامت تک یہ بھی پابند ہوں. یہ پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا. کس کا پابند کرنا؟ کہ حکموں کا اور طریقوں کا. اس کا دو ہی چیزیں ہمارے پاس آتی ہے. ایک حکم آتے ہیں اوپر سے، وہ نبی پر آتے ہیں، پھر نبی ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. طریقہ نبی بتاوے گا، جی ہاں، اور حکم اللہ دے گا. کہ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، قرآن مجید میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ تو حکم آیا، اب نماز کیسے قائم کریں گے، زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ اللہ نہیں بتاوے گا. طریقہ کون بتائے گا؟ یہ طریقہ رسول بتائے گا. اس لیے اللہ کو حکموں کو جاننا اور اللہ کے حکموں کو جان کر اس کے لیے طریقے کو معلوم کرنا، اس سے بنے گا دین. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں. جو تیسرا نمبر آپ کا ہے، ہاں، کہ وہ علم و ذکر جتنا زندہ ہوگا اتنی زندگی آئے گی. اگر وہ غائب ہے تو پھر کچھ نہیں، ساری چکی پھر رہی ہے، دانا ہے بھی نہیں، آٹا بھی نہیں. کیونکہ دعوت کی محنت سے علم و ذکر زندہ ہوتا ہے. کیا زندہ ہوتا ہے؟ یاد رکھو. ہاں، یہ علم بھی، علم ذکر جو ہے گھٹ رہا ہے. علم گھٹے گا تو جہالت آئے گی، اور ذکر گھٹے گا تو غفلت آئے گی. ہاں، جب ایک صفت نہیں ہوگی تو اس کے مقابل کیا جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا. جیسے رات نہیں ہے تو دن آ جائے گا، روشنی نہیں ہے تو اندھیرا آ جائے گا. ہاں، پوچھے یہ اندھیرا پوچھے گا؟ نہیں پوچھتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حالتیں بنائی ہے. کہ دین نہیں ہوگا تو جہالت آئے گی، ذکر نہیں ہوگا تو غفلت آئے گی. وہ پوچھے گی نہیں آپ سے. جیسے رات نہیں ہوگی تو دن ہوگا، دن نہیں ہوگا تو رات ہوگا. یہ اصولی بات بتائی ہے
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو. قرآن پاک کی آیت ہے. ہاں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری امت کی. جو رہبری کے لیے قرآن آیا ہے، تو قرآن سے نے یہ کہا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو. کیا مطلب جوڑے بنانے کا؟ جوڑے دو قسم کے ہیں، ایک جنس کا جوڑا، ایک ضد کا جوڑا. یہ جو ہے مثلا اندھیرا اجالا، یہ بھی جوڑا ہے. مالا دوارا، یہ بھی جوڑا ہے. سمجھے نہیں؟ نر مالا ایک ہی جنس ہے یہ. لیکن اندھیرا اجالا یہ جنس نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے، ایک دوسرے کے کاٹ ہے. ایک دوسرے کی کاٹ ہے. تو اللہ کے نے جوڑے بنائے ہیں، یہ جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کی کاٹ کرے. تو کیا مطلب کہ اگر تمہارے پاس ذکر نہیں ہوگا تو غفلت آ جائے گی، وہ اس کا جوڑا ہے. ذکر اور غفلت. تمہارے پاس رات نہیں ہوگی تو دن آ جائے گا، دن نہیں ہوگی تو رات آ جائے گا. دھیان کرو. دینداری نہیں ہوگی تو بے دینی آ جائے گی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، دینداری اور بے دینی. جی ہاں، علم اور جہالت، غفلت اور ذکر، یہ آپس میں جوڑ ہے. یہ نہیں ہوگا تو یہ آ جائے گا، پوچھے گا نہیں. اسے کا دھیان کرو کہ ذکر نہیں ہوگا تو غفلت آئے گی، علم نہیں ہوگا تو جہالت آ جائے گی، پوچھے گی نہیں وہ آپ سے. اس نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہماری دعوت میں، ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ہے، وہ علم و ذکر ہی ہے. کہ قرآن حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے. علم و ذکر اس کو لے کر کے زندگی گزارنی ہے، تو ہم انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے. ہاں، کیونکہ ہم کو اللہ نے یہ راستہ بتایا ہے، یہ طریقہ ہمارے لیے دیا ہے نبوت کا. ہاں، تو نبوت میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بندے کو بلایا جائے گا، پھر اس کو رہبری کے لیے اس کو علم دیا جائے گا. عبادت کا علم دیں گے سب سے پہلے، عقائد کے بعد. یہ عبادت ہے اللہ کی، یہ کرو. کیا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی آتا تھا تو ایمان کی دعوت دے کر پھر عبادت. تو یہی شریعت ہے کہ جب ایمان ملا ہے تو ایمان کا تقاضا عبادت اور اطاعت ہے. ہم کو ایمان ملا ہے الحمدللہ، اس کا کیا تقاضا ہے کہ جب ایمان ملا تو اللہ کی اطاعت اور عبادت کرو. کہ اپنے جان مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا اور اس کے نافرمانی سے بچانا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. سمجھ نہیں ہے بات؟ اللہ تعالیٰ اسباب دیں گے، تندرستی دیں گے، طاقت دیں گے. ہاں، جس چیز کی ہم کو حاجت ہے وہ دیں گے. راحت کی چیزیں بھی دیں گے، مانگے تو بھی دیں گے، بغیر مانگے بھی دیں گے. تو اللہ دیں گے یہ چیز ہے ہم کو. کیوں کہ ہم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہماری ضروریات کی چیز بھی دیں گے، ہماری ہدایت کی چیز بھی دیں گے. جی ہاں، ہماری ضرورت کی چیزیں بھی دیں گے، ہماری ہدایت کی چیز بھی دیں گے. ضرورت نہیں پوری ہوگی تو کیسے کام چلے گا؟ تو ہماری ضروریات اور ہماری ہدایت دونوں چیزیں اللہ نے ہم کو دی. یعنی نعمتیں بھی دی ہیں، احکام بھی دی ہیں. دوسرے الفاظ میں اللہ نے ہم کو نعمتیں بھی دی ہیں اور اللہ نے ہم کو احکام بھی دی ہے. دعوت میں احکام والی پہلو کو کھولا جاتا ہے، کیونکہ نعمت کا تو ہر ایک طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے مال ملے، مجھے اولاد ملے، مجھے تندرستی ملے. ہاں،
وہ تو کہنا ہی نہیں پڑتا، روکنا پڑتا ہے. ہاں، لیکن جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ بھی ہماری طرف آ رہا ہے. تو ہماری طرف دو چیزیں آ رہی ہے، نعمتیں بھی آ رہی ہے اور حکم بھی آ رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ اس لیے ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بارے میں سستی نہ کریں. کہ ان کی کامیابی حکموں سے ہوگی، چیزوں سے نہیں ہوگی. دنیا کی تمام چیزوں کا تعلق موت تک ہے، موت پر سب چیزیں کٹ ہیں. حاکم کے حکم اور تاجر کی تجارت ختم. جی ہاں، کیونکہ وہ دنیا کے لیے بنائی ہے. بتائے دنیا ایسو کہتے ہیں، یہ دنیا کا سامان ہے، تو جب تک آگے دنیا میں ہے وہاں تک ہے، پھر نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں بات کھلی بات ہے. لیکن جو دین ہے میرے بھائیوں، تو اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. ہاں، دین کی یہ خوبی ہے کہ اس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے اور اس کا تعلق ہماری آخرت سے بھی ہے. ہاں، اور آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی آدمی کو تو اس کا دین کمائے گا. حدیثوں میں ہے کہ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو فرشتہ آ کر اس کو زندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے، پوچھتا اپنا دین بتاؤ. مرنے والے سے پوچھتا ہے اپنا دین بتاؤ. تو دیندار ہوتا ہے تو اپنا دین بتاتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. ہاں، میرا دین اسلام سے وہ دین اس کے اندر اترا ہوا ہے. جو چیز نہیں اتری ہوگی وہ بولے گا. وہ کافر منافق نہیں بتا سکیں گے کیونکہ پاس ہے ہی نہیں. تو وہ حسرت سے کہیں گے ہائے ہائے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتائے گا میرا دین یہ. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کو اپنے اندر اتارو. کیا کرو؟ اپنے اندر اتارو. تو صحیح محنت ہوگی تو دین اندر اترے گا. سمجھ نہیں بات؟ صحیح محنت اس سے سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، وہ دعوت دینے کی، اگر یہ محنت صحیح ہوتی ہے تو وہ اندر اترتا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں سب چیزوں سے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے. یعنی اپنا ایمان پہلے بنا کے اللہ سے تعلق صحیح پیدا کرے تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. ایسی محنت کرے، ایسی تعلیم لے کہ جس سے خدا کا خوف پیدا ہو. تو ہماری دعوت میں ایک نقل و حرکت ہے اور ایک فضائل کی تعلیم ہے. یہ دو ہے، اسلوب کہتے ہیں اس کو، کام کا ڈنگ. ایک نقل و حرکت ہے، یہ ایک کام کا ڈنگ ہے. کہ نقل و حرکت کیوں رکھی ہے؟ کہ نقل و حرکت جو ہے ایک تو اس وجہ سے رکھی ہے کہ یہ نقل و حرکت ہجرت سے مشابہ ہے. اس سے ہاں، نبیوں کی سنتوں میں ہجرت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جگہ سے ہجرت کی. انی مہاجر الی ربی، میں اپنے خدا کی طرف ہجرت کے چلا تھا. باپ مشرک تھا، ماحول صحیح نہیں تھا. ہاں، تو اپنے غلط ماحول سے نکلنا، کیونکہ آدمی پر ماحول کا اثر پڑتا ہے اور وہ دفع نہیں کر سکتا اس کو. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے زندگی گزارتا ہے. ہاں، مجبور ہو جاتا ہے. ہاں، تو اس لیے نبیوں کی دعوت میں نقل و حرکت ہے کہ اس ماحول کے اثرات سے اپنے آپ میں بچا کر دوسرے ماحول کے اثرات میں جاؤ جہاں تم کو دین ملے، آخرت کی باتیں ملے، آخرت میں کام ملے. اس لیے نبیوں نے ہجرتیں کی ہے کہ جہاں ان کو دین پر چلنے چلانے کی آسانی ہو وہاں جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. جی ہاں، کیوں کہ جو جس کام کے لیے آئے تھے اس کے لیے راستہ ملا. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا حکم ختم ہو گیا. ایک صحابی
صحابی تھے صفوان بن امیہ، بڑے آدمی تھے. تو کہ یا رسول اللہ میں ہجرت کروں. ہجرت تو ختم ہو چکی تھی کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا ہجرت ختم، ہجرت کرنے والوں نے ہجرت کر دی، اب ہجرت نہیں ہے. تو اب کیا ہے؟ تو دوسری روایتوں میں کیا دو باتیں ہیں، ایک نیت اور ایک محنت. ایک نیت اور ایک محنت. ولکن جہاد ونیہ. اب ہمارے اوپر یہ دو ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھی آپ سے نیت کر رہے ہیں، نیت کرو 4 مہینوں کی نیت کر دو. ایک تو آپ سے نیت کروا رہے ہیں کہ اپنی نیت کا اظہار کرو کھڑے ہو کر کے میں تیار ہوں. ابھی جانا نہیں. یہ کہتے ہیں بھائی ایک نیت ہوتی ہے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، پھر موقع آوے تو اس نیت کے مطابق محنت کرنا. یہ دو چیزیں رہے گی، محنت اور محنت کی نیت. پھر اس محنت میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ سیکھی جائے گی. خالی پھرنا کافی نہیں ہے، خالی وقت لگانا کافی نہیں ہے. کسی کام میں بھی آپ غور کرو گے وقت لگانا کافی نہیں ہے. دکان والا یہ کہتا ہے میں نے 4 مہینے لگائی دکان میں. ایسا کوئی دکان والا ہے کہ وہ دن گنتا ہوگا کہ دیکھو میرے 4 مہینے دکان میں پورے ہو گئے، میرے چلنا پڑا؟ ایسا ہے کوئی نہیں ہے. ڈیوٹی والا ڈیوٹی کو دیکھتا ہے، میری ڈیوٹی ہے. ہاں، تو وقت لگانا یہ کسی کام میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کو پورا کرنے میں جتنا بھی وقت لگانا پڑے اتنا وقت لگاؤ تاکہ وہ کام پورا ہو جائے. ہم سے جو وقت لگانے کو کہتے ہیں وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے. ہاں سمجھے نہیں؟ ورنہ جو صحابہ مدینے ہجرت کر کے آئے وہ گھر گئے؟ بولو نہیں گئے. جب گھر نہیں جائیں گے یہ نہیں، ہجرت کر کے آ گئے اپنا دین کے خاطر، تو وہ گھر نہیں گئے. ہاں ہجرت کی ہے تو یہ عمل ہجرت سے مشابہ ہے، ہجرت نہیں ہے. ہاں یہ غلط ماحول میں سے نکل کر اپنے آپ کو صحیح ماحول میں چلانا، تاکہ صحیح ماحول میں جو اعمال مطلوب ہیں، جو اعمال ضروری ہیں وہ زندگی میں آئے. مثلا اللہ کا خوف آئے. کیا آئے؟ یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان آئے اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف آئے. کیونکہ خوف ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو چلاتی ہے. اللہ نے پیدا کی ایک چیز کہ بس نکل جائے گی، ہوائی جہاز ٹوٹ جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، ڈاکٹر چلا جائے گا، ایسے تو پھر وہ آدمی جلدی کرتا ہے. پتہ نہیں تو خوف کی چیزیں اللہ نے دی ہے تاکہ ڈر کے مارے وہ مقصد کی طرف آگے بڑھے، سوچے نہ کرے. اس لیے خوف کی باتیں سنائیے اور وہ باتیں سننی چاہیے تاکہ اندر خوف پیدا ہو، غفلت دور ہو. خوف پیدا ہوگا تو غفلت دور ہوگی، خوف پیدا نہیں ہوگا تو کیسے غفلت دور ہوگی؟ اس لیے وعدہ وعیدیں سنائی جاتی ہے تاکہ خدا کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو کہ وہ اس کو چلائے گی. اگر یہ بات نہیں ہے تو آدمی جام ہو جائے گا، نہیں جائے گا، جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہے گا. سمجھنا ہے یہ بات؟ ہاں تو دعوت کے اندر میرے دوستو فضائل اعمال اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ زندگی میں خوف آئے. دوسرا زندگی میں شوق آئے، اس کا اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا شوق، کیونکہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں بڑے بڑے انعامات ہیں. بڑے بڑے انعامات ہیں جو اس کو موت کے بعد دیے جائیں گے. سمجھ نہیں آپ؟ موت سے پہلے نہیں دیں گے، کیونکہ موت سے پہلے دے تو یہیں رہ جائے گا سارا، یہ تو مر جائے گا. اس لیے یہاں نہیں دیتے سارا، یہاں گزارے کا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہاں یہاں جو دیں گے وہ گزارے کا دیں گے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یوں کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا تو گزارا ہے. جیسے پل پر کوئی ٹھہرتا ہے گزرنے کے لیے ہوتے پل، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا.
دنیا گزارے کی جگہ بتائیے کہ ایسے تم گزر جاؤ گے، اس لیے گزرنے کی چیزیں دیں گے، سزا مزہ کی چیزیں نہیں ملیں گی، سزا مزہ کی سزا بھی نہیں ملے گی، یہاں سزا مزہ کے انعام بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ سزا مزہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے بتایا اور ساری دنیا کو کہ تمہاری ایک دنیا یہ ہے، دوسری آخرت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری تمہاری آخرت ہے، وہاں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، کہ ہم کو تو اللہ نے جو دین دیا ہے، جو کام دیا ہے، اس سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی کو بہت بڑی زمین کا یہ لمبا چوڑا پلاٹ ملا، اس نے کھیل کا گراؤنڈ بنایا، ایک کھلاڑی آئیں گے یہاں کھیلیں گے، سمجھے؟ تو دوسرے کو ملا تو اس نے اس میں باغ بنایا، کھیتی کے لیے زمین بنائی، تو کون سمجھدار ہے؟ بولو، گراؤنڈ بنانے والا۔ ہاں، تو کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو کھیل بنائیں گے، ہاں، تو کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں گے، جیسے اپنی زمین کو فصل کے لیے استعمال کرتا ہے، جب فصل لینی ہے تو جو اپنی زمین سے فصل لے وہ سمجھدار ہے، اور جو اپنی زمین کو کھیلنے کا گراؤنڈ بناوے، ہاں، اس لیے کہا اللہ نے کہ دنیا کھیل کود ہے، اگر اس کی فصل نہیں لوگے تو کہ کھلاڑی میدان میں سے کھیل کے آ جاتے ہیں، بھوکے ہوتے تو گھر جاتے ہیں، تو میدان میں ان کو کھانا ملے گا؟ ہاں، کھیلتے ہیں، بھوکے ہوتے تو گھر جاتے ہیں، جی ہاں، وہاں نہیں کھانا ملتا ان کو۔ ہاں، کہ کھیل ہے، ہاں، کہ کھیل کا یہی فائدہ ہے کہ حاجتیں پوری نہیں ہوگی، حاجت مند ہو جاؤ گے، حاجت پوری نہیں ہوگی۔ کھیل کا یہ ہوتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے بھوکے ہو گئے، پیاسے ہو گئے، گر گئے، چوٹ آ گئی، وغیرہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، ہاں، لیکن اس کا حل وہاں نہیں ہوتا، اس کا علاج وہاں نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے کا یہ کھیل کود ہے، تو جو کھیل کود بنائے گا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے نبیوں کو بھیج کر دنیا سے آخرت بنانے کے طریقے بتائے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو دنیا ملی ہے اس سے آخرت بنا لے، جیسے زمین ملی ہے تو بویائی کر تاکہ کٹائی ہو، جی ہاں، جو بوئے گا تو کاٹے گا، ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے دنیا سے آخرت بنانے کی ہماری دعوت ہے، اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، پھر اللہ پر ایمان لا کر اس کے اطاعت کرو، یہ دوسرا نمبر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرو اور بے حکمی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ بھی جانو کہ حکم پورا کرنے سے کیا ملے گا اور بے حکمی سے کیا مصیبت آئے گی، اس کو جانا کرو۔ ایسے نہیں کہ اندھا تو حکم پورا کر لیا پاگل کی طرح سے، ہاں، کہ پاگل کو جان لے جاؤ، اندھے کو جان لے جاؤ، کیسا نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاؤ کہ دنیا سے آخرت بنانی ہے اور اس کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ سمجھنا ہی بات؟ تو دین میں دو چیزیں ہیں، ایک فضائل ہیں اور ایک احکام اور مسائل ہیں۔ دین میں ایک فضائل ہے، تو پہلے فضائل سیکھنے چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے فضائل سیکھنے چاہیے، کہ فضائل سیکھو گے تو اپنے عمل کی قیمت سمجھو گے، کہ میرے عمل، جیسے تاجر اپنے ہر آئٹم اور ہر چیز کی قیمت جانتا ہے اور کتنا نفع ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے، یہ چیز اتنے میں آئی ہے، اتنے میں جا سکتی ہے، وہی تاجر کہلاتا ہے جو اپنی چیز سے نفع کماوے۔ تو اس طرح ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کا تاجر ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیتیں لگائے گا، تو کچھ لوگ دنیا میں صلاحیت لگا کر نفع کمائیں گے
اور کچھ لوگ دنیا میں صلاحیت لگا کر نقصان میں پڑیں گے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جنہوں نے اپنی صلاحیتیں حکموں پر لگائی تو اللہ ان کو حکموں پر صلاحیتیں لگانے کا بدلہ دے گا اور بڑا چڑھا کر دے گا. کیسا دے گا؟ جیسے ایک گوٹلی ڈالی ہے تو اللہ بڑا چڑھا کر درخت بنا دیتے اور ہر سال پھل آتے ہیں. ہاں، درخت لگانے والا مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے والے کھاتے ہیں. اتنا دیتے ہیں ایک گوٹلی پر. ہاں، تو کہا یہاں بھی آخرت میں ہے کہ تمہاری ایک نیکی پر بہت دیں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ ایک نیکی لے کر کوئی آیا ہے تو اللہ اس ایک نیکی کو ایسا بڑھائیں گے جیسے گوٹلی سے درخت بناتے ہیں اور اس کا بدلہ اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے. یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ ان تک وہ حسنۃ یضاعفھا. کہ ہم اللہ دکاندار نہیں ہے کہ 5 روپیہ دو تو 5 روپے کا ہی مال دے. دکاندار ایسا کرے گا نا وہ تو کہ آپ نے 5 روپے دیے تو 5 روپے کا مال دے گا. کیوں؟ کہ وہ تو دکاندار ہے، اس کو اپنا نفع لینا ہے. اللہ تاجر نہیں ہے، اللہ کریم ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کریم ہوں اس لیے تمہارے عملوں کا بدلہ بڑا چڑھا کر دوں گا. پھر بھی کوئی نہ لے تو اس سے زیادہ کوئی محروم نہیں ہے. اس لیے فضائل سنائیں. کیا سنائیں؟ کہ آپ کو فضائل سنائیں. ایک عمل نہیں ہے بلکہ وہ کتنے ہی عمل ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے عملوں پر کیا ملنا ہے اس کا یقین پیدا کرنا ہے کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا. میرے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ آپ کو ہر قدم پر کچھ دے؟ ایسا ہے کہ بھئی آفس سے لے کر یہاں تک بہت دور ہے، جتنے قدم ہوگا اس کا اعلان آپ کا یہ نہیں لگا یہ نہیں لگا. اللہ کے ہاں ہے کہ مسجد سے جتنے دور ہوں گے اتنے نفع میں رہو گے. ہاں، کہ مسجد سے جتنے دور رہو گے اتنے نفع میں رہو گے. بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارا گھر مسجد سے دور ہے تو گھر بدلے. اس نے ان کو منع کیا، گھر مت بدلو، وہیں رہو اور وہاں سے چل کر آؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ تمہیں جس طرح عبادت پر دیں گے تمہارے قدموں پر دیں گے. ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ بس بدل کے جاؤ گے 2 بس ہیں تو اتنا ملے گا اور ایک بس سے آؤ گے تو اتنا ملے گا؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں. کچھ بھی ہوگا پر آدھا وہ ڈیوٹی ہے یوں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ اصل عمل پر بھی دیتے ہیں اور اصل عمل کے لیے جتنے راستے آپ اختیار کرو گے اس پر بھی دیں گے. ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا شعبہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے گئے تو کیا ملے گا؟ کہ گھر سے وضو کر کے نماز میں جانے والا ایسا ہے جیسے گھر سے احرام مان کر حج کو جانے والا. ہاں، کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جانے والا وہ ایسا ہے جیسا گھر سے احرام مان کے حج کو جا رہا ہے. وضو تو یہاں بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. اس کو فضائل کہتے ہیں. اللہ کے وعدے ہیں یہ کہ بندوں کے عمل کوئی معمولی نہیں اللہ کے ہاں. ہاں، آپ کو تو ہمارے یہاں وضو تو کوئی بڑی چیز نہیں لیکن اللہ کے یہاں کوئی بڑی چیز ہے. اس لیے اس پر دے رہے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے گیا ہے تو یہ دیں گے. پھر نماز پڑھنے پر نہیں دیں، نماز پڑھنے پر بھی دیں گے، نماز کے انتظار پر بھی دیں گے. دنیا میں انتظار پر کچھ ملتا ہے؟ ویٹ کرو یعنی بیٹھو برداشت کرو. کیا یہاں ویٹ پر بھی دیں گے. نماز کے انتظار میں جب آج بندہ بیٹھتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہے. جیسے نماز پر اس کو ثواب ملے گا انتظار پر بھی ثواب ملے گا. ایسا کوئی نہیں ہے کوئی. ہاں، بلکہ ویٹ کا روم الگ وہیں بیٹھو
جب تم کو بلا رہے تب آنا. تو اس کو فضائل کہتے ہیں. اور فضائل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا اکرام کرتے ہیں. فضائل کا معنی یہ ہے اللہ کہ ان کا بیکار بیٹھنا نہیں ہے کہ ان کو بیکار بیٹھایا ہوا ہے لاچار کہ نہ یہ میری عبادت میں آئے ہیں اور میری عبادت کے انتظار میں ہیں، اس لیے عبادت پر بھی دیں گے، انتظار پر بھی دیں گے، چلنے پر بھی دیں گے کہ چل کر آئے ہیں تو چلنے پر بھی دیں گے. ہاں للوسائل حکم المقاصد، شریعت کا قاعدہ ہے کہ جیسے مقصد پر دیں گے، مقصد کے لیے جو راستے واسطے استعمال کرو گے اس پر بھی دیں گے. مثلا نماز پڑھنے پر دیں گے تو نماز پڑھنے پر جتنے واسطے راستہ استعمال کرو گے اس پر بھی دیں گے. کہ چل کر کے آئے ہیں تو چلنے پر دیں گے، انتظار کے لیے بیٹھے ہیں تو انتظار پر دیں گے، پہلی سب میں کہیں تو پہلی سب کا دیں گے. جی ہاں، بہت حکم تو ایک نماز پڑھنے کا اور دینے کے بہت راستے ہیں، لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. ہاں، اس لیے انبیاء کرام جو آتے ہیں وہ اپنی دعوت کو فضائل کے ساتھ چلاتے ہیں. کس کے ساتھ؟ فضائل کے ساتھ. جب فضائل کے ساتھ چلائیں گے تو آدمی کو شوق پیدا ہوگا کہ مجھ کو اللہ یہ دے رہے ہیں. ہاں، اور اللہ کا وعدہ پکا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا ہے تاکہ ہم پر دین پر چلنے کی صلاحیت اور شوق پیدا ہو جائے. پھر جب اس کا شوق پیدا ہو تو آپ طریقے معلوم کرو کہ اس کا طریقہ کیا ہے. سمجھے نہیں کہ بھائی نماز کا شوق پیدا ہوا تو نماز کا طریقہ پوچھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی بتا دیں گے کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، زکات دینے کا یہ طریقہ ہے، روزے کا یہ طریقہ ہے. ہاں، تو طریقہ بھی جاننا، فضائل بھی جاننا، اس سے بنے گی دینداری. اس لیے لوگوں سے وقت مانگتے ہیں کہ باہر نکلو گے پھرو گے تو یہ جو ورنہ گھر میں کون پوچھے گا اور کون بتائے گا. کیونکہ اب تو گھروں میں کاروبار میں تو دینداری رہی نہیں ہے. ہاں، تو صحابہ کے زمانے میں تھی کہ وہ اپنے گھروں میں بھی دین رکھتے تھے، اپنے نوکروں کو بھی دین سکھاتے تھے. نوکر ہے گھر میں تو اس کو دین سکھاتے تھے. ہاں، کہ ہم سے دین سیکھو، ہماری نوکری بھی کرو، دین بھی سیکھو، کیونکہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ان کو دین بتایا تھا. تو اپنے نوکروں کو بھی تو ان کے نوکر عالم ہو جاتے تھے. ہاں، اس کی صحبت میں جاہل نہیں رہتے، عالم بن جاتے تھے، وہ بھی کام کرتے تھے. تو تبلیغ کا میرے دوست کہ جو جس شغل میں ہو، جس کام میں ہو، اس کام کا دین اس کے پاس ہو. آپ تاجر ہیں تو آپ کے پاس تجارت کا دین ہو. ہاں، جو جس شکل میں ہو اس شکل کا اس کے پاس دین ہو. جیسے ریل کے ہاں فرسٹ کلاس میں بیٹھے تو فرسٹ کلاس کرتے کر دو، سیکنڈ میں بیٹھے تو سیکنڈ کرتے کر دو، تھرڈ میں بیٹھے تو تھرڈ کرتے کر دو. تو یہ سفر صحیح کہلاتا ہے، نہیں تو گناہ ہوگا. یہ ادھر کر دیں ایسے جو جس حال میں ہو اس حال کا دین. جی ہاں، یہ دعوت کا مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. اسی لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو تاکہ پہلے تو دھیان تو آئے کہ مجھے دیندار بننا ہے، نہیں تو مجھے تو مالدار بننا ہے. یہ دھیان ہے کہ مجھے تو مالدار بننا ہے کہ مالدار بنو لیکن دیندار بنو تاکہ مال کا استعمال صحیح ہو جائے. اگر دیندار بنے گا تو اپنے مال کا استعمال صحیح کرے گا، اور دیندار نہیں ہوگا تو اپنے مال کو ضائع کرے گا. مال کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے. مال کا قصور نہیں ہے. حضور نے فرمایا مال کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، یہ فرمایا. نعم المعونہ کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. آدمی کہیں بھی چلا ہے مال ہے تو پریشان نہیں ہوگا. وہ مال نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھی پریشان ہوگا. تو اللہ نے مال پیدا کیا ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. حدیثوں میں جی ہاں
پھر مال کے استعمال کرنے کے طریقے بتائے تاکہ یہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو اور وبال نہ بنے۔ اس لیے میرے دوستوں، زندگی کے ہر حال کا دین لینا یہ تبلیغ کا مقصد ہے۔ عالم مفتی بننا یہ سب کے بس کا نہیں ہے، لیکن جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اس کے پاس ہو۔ اپنے لباس کے طرح سے جو جس حال میں ہو اس کا لباس ہو۔ مالدار ہے تو مالداری کا لباس ہوگا، غریب ہے تو اس کو غریبی کا لباس ہوگا، اور درمیانی حالت والا ہے تو وہ درمیانی لباس ہوگا۔ ہوتا ہے نا؟ دین لباس کی طرح جو جس حالت میں ہے اس حالت کا اس دین پاس ہو، یہ دعوت کا مقصد ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں پھرے گا تو اس کو اپنا دین سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کی جو حالت ہے اس حالت کے حساب سے وہ اپنا دین بنا لے تاکہ زندگی دین پر گزرے۔ حکم یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو دین سے کے ساتھ گزارو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ۔ مانتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ تشکیل ہے کہ اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ۔ ہاں، پھر جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ حضرت عمر ہی کہتے تھے لوگوں سے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ یہ پروگرام ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے، سیکھ سمجھ کر کے، تاکہ زندگی دین پر گزرے اور موت بھی دین پر آئے۔ موت دین پر موت آ گئی، اب کامیاب ہو گیا، اب کچھ نہیں، اب کامیابی آگے اللہ کے انعامات ہے۔ اس میں اچھے کام کیے ہیں تو اللہ اس کی غلطیاں معاف کر دے گا۔ غلطی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ حکم بھی پورے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حکم پورا کرتے آئے، بھول چوک ہو جاتی ہے، کام کرنے والے سے بھول ہوتی ہے، لکھنے والے سے بھی بھول ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو وہ بھول معاف۔ یہ حکم ہے کہ جب تم دین کے پابند رہو گے اور تم سے خطا ہو جائے گی تو خطا معاف کریں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، پہلے کہہ دیا کہ جب دین پر تم محنت کے ساتھ چلو گے اور تم سے بھول ہوگی تو معاف کر دیں گے ہم۔ کہ کام کرنے والے کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ ایک آدمی امانت داری سے کام کرتا ہے، اسے بھول ہو گئی تو اس کے اوپر زیادہ زور نہیں لگائیں گے، بھول ہو گئی، آدمی اچھا ہے، ہوتا ہے نہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو اللہ بھی ایسا ہے کہ کام کرو اور تم سے بھول ہو جائے گی تو وہ مولانا الجاسا فرماتے تھے کہ مغفرت تو ہماری محنت کا پہلا انعام ہے، کہ پہلے اللہ مغفرت ہی کر دے گا، پھر بعد میں جو کچھ دینا ہے انعام اکرام جنت کے درجے وہ بعد میں۔ پہلا انعام مغفرت، پہلا انعام کیا کہ مغفرت ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، اب کچھ نہیں رہا۔ حجاب صاحب اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم کو یہ پسند ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، کہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری مغفرت کرے، تو یہ مغفرت کا راستہ ہے کہ قصور معاف ہو جائیں گے، نیکیاں باقی رہے گی، تو نفع میں رہے کہ نقصان میں رہے؟ بولو، قصور معاف ہو گئے، گناہ نیکیاں باقی رہی تو نفع میں رہا نا۔ اب بتاؤ اس نفع کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب بتاؤ کہ ایسا نفع اٹھانے کے لیے کون کون تیار ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں اور جو حکم پورے کیے ہیں وہ نیکیاں باقی رہے تاکہ اس سے بدلہ ملے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سودا ہے اللہ کا، سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور نیکیاں باقی رہے گی، کام کرنے والوں کی مغفرت ہوگی۔ بتاؤ اب اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور یہ چیزیں اپنے اندر حاصل کرنی ہے اور پیدا کرنی ہے۔